اب تو ہمارے حکمران بیان بھی نہیں دیتے، وہ بیان بھی دفتر خارجہ کا ترجمان دیتا ہے، وہ نہیں دیتے، وہ آخیدہ نہیں غلطی اسی پر میں تو نہیں نہ کی تھی، وہ بیان بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں وہ ترجمان دے گا۔ تسی ناراض نہ ہو، میں نے پتہ ہے الیکشن آن دی دے رہے تساں الا ماشاءاللہ ٹیر سارے دوستاں دفتر کھول لے نے، جلیبیاں بھی نکل گئی نے، بوے لڑائیاں بھی کرنیاں نے، تساں پھر تو میرے آ کے یہ کرنا ہے، کیونکہ ہم شغل میں کے مزاج رکھتے ہیں، ہمیں تو بھول جاتا ہے کہ معاملہ کیا تھا۔ خدا کے بندو، مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، کچھ تو اس بات کا خیال کرو کہ ایسے لوگ جو بالکل دین کے معاملے میں گم ہو جاتے، لفظ تک ادا نہیں کرتے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم بیان دے دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، لیکن مسلمان بولنے کو تیار ہے نہیں ہوتا، ضرورت ہی نہیں کرتا، غیر کہہ دیتے ہو چلو کچھ دیر جنگ بندی کرو، خوراک تو پہنچنے دو، لیکن اپنے اتنی بات کرنے کو بھی تیار ہے۔ خدا کا خوف کرے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے کردار میں تبدیلی لائیں۔ دین کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جن کا کردار چمکے، جن کی طبیعت۔ میں تھا نہیں پاکستان میں، ایک دفعہ تو ایک دوست مجھے وہاں مل گئے تو مجھے کہنے لگے میں نے پاکستان آ جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں عجیب معاملہ ہے، کبھی کوئی پاکستانی کہہ کے ہم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی کوئی مصری کہہ کے ہم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ کے۔ تو میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگے ہمارا کردار، ہمارا انداز، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ تو ہم خود بھی کہتے پاکستان میں کو سارا لا ہے، یہ بھی کر لیں گے وہ بھی۔ تو جب قوم کی پستی کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ اپنی ظلم کو اپنی خوبی بیان کرنے لگے، وہ کہ دیکھا نا میرا کمال، میں نے کیسے دھوکہ دیا ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ آپ اس جرم کو اعزاز سمجھ رہے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے بڑے درد سے، اب تو ہم تاریخ کے اس موڑ پہ آگے ہیں کہ شاید ہمیں تاریخ معاف ہی نہ کرے، اپنے اندر تبدیلی لائیں، کردار و عمل میں تبدیلی لائیں، حسن لائیں، خوبصورتی پیدا کریں، اس انقلابی طبیعت کو سمجھیں۔ دین کو بنا لیا گیا تبرک، برکت کے لیے گھر میں تلاوت کراؤ، برکت کے لیے دکان میں۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو دکان شروع کرنے سے پہلے بچوں سے پڑھائی کراتے ہیں، قرآن پاک پڑھواتے ہیں، کس لیے پڑھواتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس لیے پڑھواتے ہوں کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن پاک نے بتایا ہے، اس لیے پڑھواتے ہیں، پہلے پورا قرآن بھی ختم کراتے ہیں جی۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اس طرح میں تجارت کروں گا جس طرح قرآن کہتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھاؤں برکت ہو جائے گی، اور قرآن پڑھانے کے بعد جب دکان کھولتا ہے کوئی تو جھوٹ بولتا ہے، بدیانتی کرتا ہے، بتاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے، اس سے برکت ہوگی۔ آپ کہیں قرآن ختم کرا لیں، لیکن فی نفس ہی جو حضور کے میلاد شریف کا انقلاب ہے اسے تو اپنایا ہی نہیں، وہ تو مزاج ہی بنایا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان تبلیغ کر رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آواز ہو رہی ہے، بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ وہاں مغرب کے بعد آ رہے ہیں تو ہمارے پاس عصر کے بعد آ جائیں، وہاں آپ مغرب کے بعد آ رہے ہیں تو عشاء کے بعد ہمارے پاس بھی آ گئے، بڑی اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ صحابہ بھی تبلیغ کرتے تھے پر صرف تقریر سے نہیں، ان کی تبلیغ ان کے کردار سے ہوتی تھی۔ ان سے جب کوئی لین دین کرتا تھا تو سمجھ جاتا تھا یہ مسلمان ہے، ان سے جب کوئی ملتا تھا تو سمجھ جاتا تھا یہ ہم نے تقریروں سے خاص انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ان کا کردار، وہ جہاں رکتے، جہاں بیٹھتے، جہاں بات کرتے، جہاں معاملہ کرتے، جس سے ملتے، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سارا دین کی تبلیغ۔ ان کے طرز زندگی کے اندر ایسا انقلاب آتا، دیکھیں نا، ایک بندہ بدل جائے، ایک بندہ بدل جائے اور کسی کا بچہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اماں خود کہتی ہے پتر ہے میرا مڈا بھی تو لے جائے کر جتھے تو جانا ہے، تو نمازی ہو گیا، تیری تو زبان سچ بولنے لگ گئی ہے، تو اخلاق والا ہو، میرا بھی لے جا۔ کیوں لوگ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ ادھر آئے؟ اس لیے کہ رسول پاک نے اس طرح قرآن مجید سنایا، اس طرح پڑھایا، اس طرح بتایا، باطن نکھرتے گئے، تزکیہ ہوتا گیا، اندر انقلاب آتا گیا۔ بہت سارے امیروں نے غریبوں جیسی زندگی گزاری ہے، غریب آدمی امیر ہو جائے گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر اگر غریب ہو جائے
لیکن رسول پاک کی سادگی اتنی معنی خیز تھی، حضور کا سادہ کھانا کھانا اس میں اتنی کشش تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سادہ لباس پہننے میں اتنا حسن تھا کہ وہ جو قائل تھے نہ مہنگے مہنگے لباس پہننے کے، انہوں نے کہا اصل خوبصورتی کی تو اب سمجھ آئیے. اصل آپ دیکھیں نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکہ مکے کی بڑی مالدار ہے، اور 20 کنیزائیں گھر میں کام کرتی ہیں، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ کریم کو تو سادگی پسند ہے. انہوں نے بھی سادی روٹی کھائی، سادہ لباس پہنا، پیوند والے کپڑے پہنے، اور جب باورچی خانے سے حضور کے لیے کھانا پکا کے نکلی اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا تو کریم فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے. یہ کب ہوتا ہے جب آپ اس انقلاب کی طرف آئیں. لفظوں کے درویش ہیں، جملے کے سادہ ہیں، باقی اللہ خیر فرمائے جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے اس کا طرز زندگی بھی پورا بدلتا ہے. پورا لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک بندے پاس گاڑی نہیں ہوتی تب تک وہ یہ تبصرہ کرتا ہے کہ کرایہ مہنگا ہو گیا، کرایہ بڑھ گیا جی اب تو کرایہ ہی نہیں دیا جاتا. اور جب گاڑی مل جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے پیٹرول بڑا مہنگا ہے. چونکہ جب تک اس بیچارے کا معاملہ کرایہ کا ہے نا، اسے جانا ہے آنا ہے، اس وقت تک اس کی بولی پیٹرول میں کم ہوتی ہے، اس کے پاس گاڑی ہو. یہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، یہ تو تگڑے بندے بات کرتے ہیں. بہت سارے غریبوں کو تو آج بھی پتہ نہیں ہوگا ڈالر کتنے کا، ان کو ڈالر مہنگا ہونے سے غرض نہیں، ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بل زیادہ آ گیا، وہ کیسے ادا کریں. ہمارا لیول بدل جاتا ہے، ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، پھر ہم اونچی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میلاد شریف اور حضور کی تشریف آوری یہ بدل جانے کا نام. طبیعتوں کی تبدیلی کا خالد بن ولید بڑے سپہ سالار تھے اور اس لحاظ سے مزاج کے بڑے مضبوط آدمی تھے. یعنی وہ بندہ جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، اور بڑے وزردار، بڑا نام، بڑا دبدبا، بڑا تنتنا، بڑا وقار، بڑی شان، بڑی قدر منزلت اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. لیکن اب چونکہ تزکیہ ہو گیا، اب چونکہ حضور کی بارگاہ میں ہے، اب وہ انقلاب کا شکار ہے. اب انا کوئی نہیں، آپ ناراض نہ ہونا، بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب، لیکن انا کے بت، رشتوں کے جھگڑے، معافی دینے کو تیار ہے. ڈھڑی طبیعت، سارا رہ گئی سخت. وہ یار تو ابھی اللہ کے گھر سے اٹھ کے آیا ہے، تیرے تو مزاج میں بڑی نرمی ہونی چاہیے، اور تیری وہ اناج میں جا رہی. وہ فلانے نے جناب نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے قریش کہتے تھے معاف کرنا بزدلی ہے. وہ کہتے تھے میں کیوں معاف کروں، میں کو مارا ہوں، یہ کہے گا بندہ کمزور تھا اس نے معاف کر دیا. ان کے نزدیک معاف کرنا بزدلی کمزوری تھی. یہ میرے رسول کا کمال ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، معاف کرنا تو بہادری ہے. معزز آدمی ہوتا ہے جو معاف کر دے، اعزاز والا ہوتا ہے. او خدا کے بندوں، باطل کے بوجھ لیے پھرتے ہو، اپنے دل کے اندر وزن رکھ کے پھرتے ہو، اللہ کے بندوں کی عدالتیں پڑھی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہو اپنے آپ کے ساتھ. کتنا بڑا نام ہے حضرت خالد بن ولید کا. فرماتے ہیں میرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں شک رنجی ہوگی، حضرت عمار بن یاسر درویش یہ اتنے بڑے سپہ سالار، فرماتے ہوگی تو ہوگا بات، کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن پھر میں حضور کی بارگاہ کے قریب سے گزرا تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جا کے تو راضی کر کے عمار بن یاسر کوئی معذرت کر کے، یہ نہیں فرمایا. حضور نے بڑے خوبصورت دبے میٹھے سوڑے، یعنی کخ سواد نہیں مشری اندر،
असां खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। हुजूर ने बड़े मीठे लफ्जों के साथ फरमाया जिसने अम्मार बिन यासर से अदावत रखी उसने मुझसे रखी, और जिसने उससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। बस खोलनी नहीं पड़ी बात वजाहत नहीं, कह दिया सो कह दिया। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद कहते हैं जहाँ इधर बात था रुख मैंने वापस किया और मैं सीधा हजरत अम्मार बिन यासर के दरवाजे पर, इसलिए कि अनाएं तो होती थी जब होती थी, हम तो इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, फिर वो खेड़ा भुल गए सब भुल गई, कज्जल ते पाया सी यार नवे खड़े ये फिर वही याद च रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रोंदी, पर हुण ते रोंदी मैं रोन गईयां। कहते हजरत खालिद बिन वलीद मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नजदीक उस दिन सबसे बड़ा काम यह था कि मैंने जनाब अम्मार बिन यासर को राजी कर दिया। मिलाद तो इनकलाब का नाम है कि आपका बातिन बदल जाए, आपके अना के बुत टूट जाए, आपका मिजाज बदल जाए। पहले लोग लड़ते थे, नबी पाक ने उन्हें भाई भाई बनाया, मक्के और मदीने वालों यहां आप नारा लगा रहे थे अभी फलस्तीन जिंदाबाद का। मैं आपसे अर्ज करूं आपने नाराज नहीं होना मुझसे, हम ना एक मखसूस चक्की के गिर्द फिरने वाले लोग हैं। फलस्तीन पे बम को आज तो नहीं बरसे, बड़ी देर से बरस रहे हैं, पर जिन दिनों बम तेज होते हैं उन दिनों हमको जुलूस जलास निकालते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद छुट्टी। उनको तो रोज तकलीफ दी जाती है अहले फलस्तीन। आप 5 फरवरी को बनाइएगा यौम कश्मीर, तो क्या उसके अलावा कश्मीर वाले सुकून में रहते हैं? हमारा रूटीन का काम है, नाराज ना होना मुझसे, मैं आपको सही कह रहा हूं। हम किसी एक चीज के पीछे थोड़ी देर के लिए उठने वाले लोग हैं, वो मामला खत्म हो गया, दब गया। वो जो बच्चे कत्ल हो गए थे, बच्चों के सामने माँ बाप साहिवाल में, उनको सजा मिल गई थी मुजरिमों को। वो जो खातून बेचारी मोटर पे तकलीफ लाई थी उसके मुजरिम पहुंच गए, लेकिन कौन भूल गई, छुट्टी खत्म, नया मौजूद देखेंगे। ये वो कौमें होती हैं जो तदब्बुर से फैसले नहीं करती, जिनका मिजाज होता है कि चलो जो खबर आजकल है, जिनमें भी सैलाब आया था उन सब के मकान बन गए, बस्तियां आबाद हो गई, कारोबार चल गए, खबरें खत्म हो गई, हम किसी और काम लग गए, मिजाज बन गया। जो नई खबर आएगी तो देखी जाएगी, मोबाइल तो चलाना है ना कोई पोस्ट तो लगानी है, आजकल तो चलो लगा देंगे, वायरल चीजों के वैसे ही कायल है हम, और हमारे बच्चों को मशहूर होना कुछ भी करके होना पड़े। वो समझते नहीं मेरी तहजीब के खिलाफ है, मेरी वजादारी के खिलाफ है जो मैं कर रहा हूं, मुझे कोई गैर संजीदा हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे अजीज, मैं तो 100 साल तारीख मैंने पढ़ी है, फलस्तीनी और इसराइलियों का मसला क्या है, ये कोई आज से तकलीफ दे रहे, कौन इनको सपोर्ट करता है सारे जमाने को पता है, कौन इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। मुसलमान आपस में टूटे हुए हैं, वो तो नहीं टूटे हुए, वो तो जब भी मुसलमान का मसला आता है वो एक होते हैं, तू बिखरा हुआ है, तू टूटा हुआ।